مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اب مسئلہ ہے معتکف کا کہ معتکف وضو کرنے جب جائے، اگر وہ گیا حاجت بشریہ کے لیے جس کے لیے اس کو اعتکاف کی حالت میں بھی نکلنا باہر جائز ہے، اگر دیکھا کہ بیت الخلاء کے اندر کوئی ہے تو وہاں پر کھڑا ہو کر یہ انتظار کر سکتا ہے، وہاں پر کھڑا ہو کر انتظار کر سکتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ نکلے تو فوراً جائے حاجت بشریہ سے فارغ ہونے کے بعد، اب راستے میں چلتے چلتے کسی سے ضروری بات تو کر سکتا ہے، اور باقی کوئی اس طرح کی ایسی باتیں جو لغو باتیں ہوں، بیکار باتیں ہوں، ایسی باتیں معتکف کو کرنے سے احتیاط کرنا ہے۔ بیت الخلاء میں جا کر انتظار کر سکتا ہے اگر کوئی اندر ہو، نہیں ہے تو اپنی حاجت سے فارغ ہو کر فوراً وضو خانے تشریف لائے اور وضو کر کے فوراً مسجد کے اندر تشریف لے آئے، تاکہ جس کام کے لیے اللہ کے حضور بیٹھا ہے وہ کام مکمل ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اب کوئی معتکف جس کو نشے کی عادت ہوتی ہے، چاہے سگریٹ بیڑی کی عادت ہو، یہ مستقل نشے کے لیے مسجد سے نہیں نکلے گا۔ یہ مستقل یہ کہے کہ اس وقت افطار کر چکا ہوں، اب مجھے نشے کی ضرورت ہے، بیڑی سگریٹ کے لیے اگر مسجد سے ایک قدم بھی حمام پر رکھے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک قدم بھی اگر حمام پر رکھے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پہلے تو کوشش کرے کہ یہ سب لغو چیزیں ہیں، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور انسان کو ہر اعتبار سے نقصان دہ ہیں۔ پہلے تو کوشش کرے ان چیزوں کو ترک کر دے، ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں کے اختیار کرنے سے، کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے، ترک کر دے۔ اگر ترک نہیں کر سکتا تو جس وقت وضو کے لیے جائے گا اسی وقت اس ضرورت کو پورا کر کے آئے گا، اس کے علاوہ خاص طور پر اس ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ اگر اس لیے نشے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا، خاص طور پر بہت سارے نوجوان جو اعتکاف کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، اگر خاص پر نشے کے طور پر یہاں سے نکل رہا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف اس کا ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح وضو کے لیے نکل سکتا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے شروع میں بھی بات عرض کر دی تھی، اگر کوئی لانے والا کھانا گھر سے نہیں ہے اس کا اپنا کھانا لینے بھی جا سکتا ہے۔ ہاں اگر محلے کے اندر کوئی جنازہ ہو گیا اس جنازے میں یہ شرکت نہیں کرے گا، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے نہیں جائے گا۔ اگر کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے مسجد سے نکلا تو سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا، اب اس اعتکاف کا پورا جو اعتکاف تھا وہ ادا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مریض ہے اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ہاں مسجد میں کوئی آیا اسے پوچھ سکتا ہے، لیکن خود یا فون جیسے آج کل چلتے ہیں، فون کے استعمال سے بھی اعتکاف کی حالت میں ایسے بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور اعتکاف کی حالت میں تو زیادہ ہی احتیاط کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات، معتکف وضو کے لیے جا سکتا ہے، حاجت بشریہ کے لیے جا سکتا ہے، کوئی اپنی ضرورت ہے باہر اس کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے اب کسی کی کوئی بات ہو رہی ہے اس بات کو سننے کے لیے باہر نکل رہا ہے، بیمار کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، کوئی جنازہ ہو چکا ہے اس میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے یہ اعتکاف پورا ادا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اجرت پر کسی کو اعتکاف کے لیے نہ بٹھائیں، نہ اجرت دینا جائز ہے نہ اجرت لینا جائز ہے بلکہ حرام ہے، تو اجرت پر کسی کو نہ بٹھائیں۔ اگر محلے والوں کی طرف سے کوئی تیار نہیں ہو رہا اس انجام دینے کے لیے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کو انجام دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا، اس وقت مسجد کی ذمہ داری جو نبھا رہے ہیں، مسجد کی جو کمیٹی ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح مسجد کے دوسرے کاموں کو انجام دیتے ہیں ان میں سے کسی کو تیار کیا جائے اور اس کو اعتکاف کے لیے بٹھایا جائے۔ تو مسجد کو خالی نہ رکھا جائے، اگر خالی رکھا جائے گا سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، تو پھر پوری کی پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے، جو وبال آئے گا وہ سب کے لیے آئے گا، وہ کسی ایک کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اس لیے مسجدوں کو خالی نہ رکھیں، کوشش کریں۔ یہ عبادت شوق سے ہوتی ہے، یہ عبادت جذبے سے ہوتی ہے، یہ زبردستی نہیں ہوتی کہ میری رائے ہے فلاں بیٹھ جائے، میری رائے ہے فلاں بیٹھ جائے۔ جس طرح ہم شوق سے دوسرے کاموں کو انجام دیتے ہیں اسی طرح شوق سے اعتکاف کیا جائے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی جانب سے عظیم دولت ہے اعتکاف، کہ اس اعتکاف جو معتکف ہوتا ہے جو عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں خاص ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس 10 دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ عبادت عام عبادت نہیں ہے۔
تو اس لیے کوشش کریں، اور اگر زیادہ نہیں تو مفتی مظفر حسین صاحب کی کتاب ہے مسائل اعتکاف، چھوٹی سی کتاب ہے، وہ رسالہ ساتھ لے کر بیٹھیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو اپنے علماء سے بھی رجوع کرتے رہیں۔ بعض لوگ غفلت کے اندر، لاپرواہی کے اندر حمام پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حمام مسجد سے خارج ہے، حمام مسجد سے خارج ہے۔ جب مسجد کے اندر جگہ نہیں رہے گی تب مجبوری کی حالت میں حمام پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے معتکف کو جا کر حمام پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وضو کے لیے جائے، وضو کر کے فوراً مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر جا کر حمام پر بیٹھا رہے گا اور باتوں میں لگا رہے گا، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر 10 دن مسجد میں بیٹھنے سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے بغیر شرعی ضرورت کے اور ضرورت اصلیہ کے اور ضرورت بشریہ کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے ایک قدم بھی مسجد سے باہر نہ نکالے، کسی بھی کام کے لیے۔ ہاں مسجد کے اندر رہتے ہوئے وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتا ہے، وہ دیگر کاموں کو انجام دے سکتا ہے۔ اب جب نماز کے لیے نمازی مصلی مسجد کے اندر آئیں، اس وقت وہ اپنی عبادت وہاں بھی کر سکتا ہے، اگر دوسروں کو خلل وغیرہ نہ ہو، اس کا سامان رکھا ہو پردے کے اندر۔ اس کے علاوہ مسجد میں کسی جگہ بھی بیٹھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض حضرات مسجد کی بجلی وغیرہ کا اسراف کرتے ہیں، جب تک ضرورت ہو تو اس کو استعمال کیا جائے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو مسجد کی بجلی وغیرہ، لائٹ وغیرہ بند کر دی جائے۔ اسی طرح پانی کے اندر بھی اسراف نہ کیا جائے، بلکہ شرعی اعتبار سے سنت موقدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے وہ آج شام عصر بعد سے لے کر 30 29 جو بھی اللہ کی جانب سے متعین دن ہوں گے، ان 10 دنوں کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک بھی بستی کی جانب سے بیٹھے گا پوری بستی بری الذمہ، اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا پوری کی پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں اپنے شوق سے تیار ہو جائیں، اگر شوق سے نہیں تو پھر مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ کوشش کریں اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ کام نبھا رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو تیار کیا جائے، تاکہ اس موجودہ وقت کے اندر، موجودہ صورتحال کے اندر اعتکاف کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس وقت امت پریشان حال ہے، امت پریشان حال ہے، طرح طرح کے حالات کا سامنا کر رہی ہے، اور اس وقت بھی اگر ہم غفلت کے اندر زندگی گزاریں گے اور اس عظیم نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھ دیں گے تو ہم سے بڑا بد نصیب اور بدبخت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام مساجد کے اندر، چاہے وہ جامع مساجد ہوں، چاہے وہ محلے کی مساجد ہوں، ان کے اندر آج شام عصر کے بعد سے اس اعتکاف کے لیے تیار ہو جائیں اور عصر کے بعد ہی بیٹھ جائیں، تب تک جب تک ماہ شوال کا یعنی عید کا چاند نظر نہ آ جائے۔ تو ضرورت اصلیہ کے لیے اور ضرورت بشریہ کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے